الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بروز محشر میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت سے درود و سلام پڑھ کر، درود پاک پڑھ کے یاد کیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز درود کی کثرت دنیا میں بھی برکات کا سبب بنے گی اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی کے ناظرین، قرآن کے عنوان میں آج ہمارا موضوع ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا، یاد الہی کرنا اور ذکر اللہ کرنا۔ رب کو یاد کرنا انسان کے لیے ایک دنیا کا مقصد حیات بھی گویا کہ اس کا یہی ہے کہ اس کو لمحہ لمحہ اپنے رب عز و جل کی یاد رہے، کسی بھی کیفیت اور کسی بھی حالت میں ہو وہ اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ کا ذکر کرنا جیسے زبانی طور پر ہوتا ہے، ایسے ہی قلبی طور پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے ہی اعضاء کے طور پر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ زبانی ذکر سے مراد آدمی تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی اللہ کی تسبیح، مبارک نام اور وہ اوراد و وظائف جو قرآن میں وارد ہوئے ان اور حدیث میں ان کو پڑھتے ہیں، یہ ذکر اللہ ہے۔ اسی طریقے سے قلبی طور پر بھی یہ قلب اللہ تبارک و تعالی کے اس صفات اور ذات اور رب تبارک و تعالی کی کبریائی اور اللہ کی عظیم قدرت کے جو دلائل ہیں اس میں غور و فکر، تفکر اور اس قلب کا دلی طور پر اس پر شکر گزار رہنا، یہ قلبی ذکر اللہ کہلاتا ہے۔ اعضاء کا بھی ذکر ہے، بدن کا بھی ذکر ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں نہ لگائیں، نافرمانی والے کاموں سے بچیں۔ انسان بڑا عجیب انسان ہے، جب دعا مانگتا ہے تو یہ کہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ قریب ہے، دعا اس نظریے کے تحت مانگتا ہے۔ لیکن جب یہی انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ گویا کہ بھول جاتا ہے اور کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے، اللہ بہت بعید ہے۔ یہ تصور درست نہیں ہے۔ ہمیں تو ہر وقت رب کو یاد رکھتے رہنا چاہیے، رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کا کوئی بھی عمل ہو، ثواب کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، کسی طرح بھی وہ ان معاملات کے اندر اللہ کو یاد کرتا رہے، ذکر الہی اس طور پر وہ بجا لاتا رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مضامین کے تحت، عنوانات کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے بارے میں قرآن میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا ہے۔ ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔
کیسا رب کریم ہے. بندہ رب کو یاد کرے، یہ تو بندے کی عبودیت کا تقاضا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کو، خالق کو، مالک کو یاد کرے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے. یہ تو لازم ہی بنتا ہے اس پر. مگر رب عز و جل کی رحمت دیکھیے کہ وہ اپنے بندے کو یاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. وہ اپنے بندے کو یاد، تم مجھے یاد کرو، فرمایا میں تمہیں یاد کروں گا. مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں بڑے پیارے نکات لکھتے ہوئے آپ نے ان کلمات کو بھی بیان کیا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کب اور کیسے؟ تم اللہ کو یاد کرو آسانیوں میں، راحت کے وقت اپنے رب کو پکارو، رب کو یاد کرو، تو جب تم مشکلات میں ہوگے رب تمہیں یاد فرمائے گا. تم زمین پر اللہ کا ذکر کرو، یاد کرو، اور جب تم زمین کے نیچے چلے جاؤ گے رب تمہیں یاد فرمائے گا. تم اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے رب کو یاد کرو، اور وہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما کر تمہیں یاد فرمائے گا. تو رب کا یاد کرنا، رب بندوں کو کیسے یاد فرماتا ہے؟ تو اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اس پر اور اپنی نوازشات کی بارشیں فرماتا ہے. یہ رب کا یاد کرنا ہے. رب اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے رب اسے جواب ارشاد فرماتا ہے. رب کی رحمت تو اتنی ہے کہ آسمان دنیا پر منادی ندا کرتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، اور ہر رات کے وہ پچھلا پہر چپاتا ہے. تو وہ ایک پکار ہے، وہ ایک گونج ہے کہ لوگوں کو جو اللہ کی یاد کی طرف بلاتی ہے. انسان ہے جو غفلت میں ان لمحات کو گزارتا ہے، یا سوتے ہوئے ان لمحات کو گزار دیتا ہے. کوشش کرنی چاہیے ایسے موقع پر. پورا سال تو ہم عام طور پر نہیں رب کو یاد کرتے، نہیں عبادت کرتے، لیکن ایسے موقع پر، ایسے وقت پر ہمیں چاہیے کہ ہم رب کو یاد کریں. آج کل سحری کے اوقات میں تقریباً ہر آدمی اٹھتا ہے، اور کچھ دیر قبل اٹھتا ہے، تو رب کو اس ٹائم ضرور یاد کیا کریں، اس کی برکتیں نصیب ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے. ذکر الہی بجا لانے کی جو فضیلتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی فضیلتیں ہیں، حدیث میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر الہی عذاب الہی سے یہ نجات دینے والا ایک ذریعہ، سبب، وہ اللہ کا ذکر بجا لانا ہے. اور کتنا ذکر انسان بجا لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اللہ کا ذکر بجا لاتے تھے. بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر بجا لاتے تھے، اور اتنا ذکر بجا لاتے تھے کہ صبح و شام، اور سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، رات کو اگر آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سے اللہ کو یاد کرتے. یہ جتنی ہم دعائیں پڑھتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، اگر کتابوں میں مطالعہ کریں، بڑی دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں وضو کی دعا ہوگی، وضو کے کلمات، وضو کے اعضاء دھولنے کی الگ الگ دعائیں منقول ہیں، اور اس میں کئی دعائیں جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. پھر کئی معمولات ایسے ہیں جن کی دعائیں احادیث طیبہ سے ثابت ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا معمول جو کثرت سے دعاؤں کا ہے، کھانے سے پہلے ہے تو کھانے کے بعد ہے، کھانے کے دوران کیا پڑھنا ہے، کھانے کے بعد کیا پڑھنا ہے، پانی پیا ہے تو پانی سے پہلے کیا، دوران کیا، آخر میں کیا، مسجد گئے تو مسجد جانے سے پہلے کیا، مسجد پہنچنے کے بعد کیا ہے، نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد کیا ہے. یہ ساری ہم جب ڈیٹیل دیکھتے تو ذکر الہی، یاد الہی، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. تو جب آدمی اس طریقے سے یہ انداز اپنائے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے جس قدر یہ دعائیں آپ سے منقول ہیں، اس سے یہی
بالکل واضح ہے کہ آپ گویا کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، ہر وقت ذکر الہی، یاد الہی میں مشغول رہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، وتیرہ، طریقہ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ یہ ایمان والوں کو، مومنوں کو حکم ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ان مومنوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کس حالت میں کرتے ہیں؟ وہ قیام میں ہوں تو بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوں تو بھی رب کو یاد کرتے ہیں، وہ لیٹے ہوں تو بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ رب کی یاد میں، رب کے ذکر میں ان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا ایک طرح کی اس کیفیت میں ہوتا ہے۔ یاد الہی کی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب انسان اس تصورات میں رہے، دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز میں ایک تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَىٰ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ تو یقین مانو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب آدمی کا یہ تصور ہو، ہر جگہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہ ایک تصور اس کا بالکل جم جاتا ہے، اس کے ایمان تو ہے، سب چیزیں ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، مگر ایک اس کے ذہن میں بار بار آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تصور آ جائے۔ نماز دن میں 5 ٹائم پڑھتے ہیں، 5 ٹائم جا کر رب کو ہم یاد کرتے ہیں، اور یہ تصور اگر بناتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ 5 وقت اگر یہ تصور اتنا یقینی صورت اختیار کر جائے تو اس کے بعد جب ہم مسجد سے باہر آئیں گے، ہم نماز اور عبادت کی کیفیت سے گویا کہ باہر آ رہے ہیں، تو اس وقت بھی کیا ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو تصور ہو کہ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی نافرمانی والے کام انشاءاللہ نہیں ہوں گے، آدمی اس سے بچے گا، ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، رب دیکھ رہا ہے۔ آپ کا تجربہ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ابھی روزے کی حالت میں، اور روزے کی حالت میں انسان کا ایک تصور، بلکہ تصور کیا، ایمان اتنا مضبوط ہے، روزے دار کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اگر یہ تنہائی کیا، تنہائیوں میں چلا جائے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، پانی بھی سامنے ہے، وضو کر رہا ہے تو کلی کرتا ہے، پانی کے ذرات اس کے منہ میں جاتے ہیں، لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، ایک قطرے کو بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتا، کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں کامیاب بھی ہوتا ہے۔ کوئی اپنا روزہ ایسے توڑتے نہیں۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ اگر روزہ رکھتا ہے، اس کو اگر کمرے میں لے جاؤ، کہیں تنہائی میں لے جاؤ، اور اسے کہو کہ پانی پی لیجئے، کچھ کھا پی لیجئے، آپ کو منع کرے گی۔ اس بچے کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہمارا بھی ایمان، اعتقاد ایسا ہی ہے، ہم اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہیں، اور کوئی عمل ایسا نہیں کرتے کہ ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ بعض بہت احتیاط کرتے کہ روزہ مکروہ بھی نہ ہو کسی طرح، بہت اچھی بات۔ یہ کب؟ جب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا، مائنڈ بن گیا کہ مجھے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں۔ تو جب ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، رب کی نافرمانی کی طرف نہیں جانے دینا ہے، قصداً اپنے آپ کو روکنا ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین یہ آسان ہو جائے گا، آدمی اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تصور بنا لے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ کو یاد یوں کرتے رہے کہ اعضاء کا ذکر بجا لانا، کہ کوئی نافرمانی والے کام نہ بیچ میں آئے۔ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ یاد الہی یا ذکر اللہ یہ کہ آدمی سب کام کاج چھوڑ کر
تسبیح لے کر بیٹھا اور تسبیح پڑھ رہا ہو، مسجد میں ہی بیٹھ جائے، کسی کونے کو پکڑ لے، کسی جنگلات کی طرف چلا جائے، یہ نہیں، اسلام ایسا درس نہیں دیتا. نہیں، یاد الہی کا تصور بڑا بہت واضح ہے. آپ اپنے کاروبار میں تو بھی آپ ذکر اللہ کر سکتے ہیں، یاد الہی میں ہیں. کس طرح ہیں یاد الہی میں؟ آپ اس وقت بھی اللہ کو یاد یوں کرتے ہیں کہ میری ایک شریعت نے باؤنڈری کھینچی ہے کہ میں نے کمانا ہے، لیکن کمانا کس طریقے سے؟ آپ کے ذہن میں اللہ کے احکام ہیں، آپ کے ذہن میں رسول اللہ کے احکام ہے، احکام شریعت ذہن میں رکھ کے آپ تجارت کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کسی آدمی کا ذکر ہوا کہ وہ دنیا کے معاملے میں بڑی تیزی کرتا ہے، بہت پھرتیاں دکھاتا ہے، دنیا کمانے کے لیے کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کسی نے کہا کہ یہ اس کی اتنی رفتار اور تیزی جو ہے، کاش اس کی اگر دین کے لیے ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حلال تلاش کرتا ہے، اپنے بچوں کی کفالت کے لیے یہ کماتا ہے، یہ سب فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے. اور اگر کوئی کماتا ہے فخر کے لیے، لوگوں پر اترانے کے لیے، فخر کے لیے، اس مال کی وجہ سے تکبر میں پڑتا ہے، تو یہ پھر شیطان کے راستے پر ہے، یہ فی سبیل الشیطان ہے. لیکن جو اس لیے کمائی کرتا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے اپنا کھانے پینے کے معاملات، اپنی کفالت میں، اپنے تحت جن کا نفقہ، جن کا خرچ اس کے ذمے ہے، وہ اس پر اپنے غرباء اور ایسے محتاج رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، اس پر، تو یہ ایک بہت اچھا عمل ہے. یہ گویا کیسا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں. تو یاد الہی کاروبار کرتے ہوئے بھی انسان اپنے دل و دماغ میں رکھ سکتا ہے، اس کو بالکل نقش کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے، رب کے احکام کو یاد کرتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں میں کہ وہ یہ امتیاز نہیں کریں گے، تمیز نہیں رکھیں گے. بس یہ ہوگا کہ مال آئے، یہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، اس کی تمیز ختم ہو جائے گی. آج کچھ ایسی کیفیات ہمارے بھی مشاہدے میں آتی ہیں اور گزرتی بھی ہیں. یا ہر آدمی، ہم کسی خاص کو نہیں کہہ رہے، ہر آدمی غور کرے کہ اس کے یہ ذرائع آمدنی، یہ ذرائع معاملات کیسے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب تک ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کاروبار کریں گے، کمائیں گے، تو پھر تو یہ ہمارے معاملات یاد الہی میں گویا کہ ہیں ایک طرح کے. لیکن جب نافرمانیاں کرتے ہوئے، تو ایسا شخص اللہ پہ توکل بھی نہیں رکھتا. ایسا شخص کا وہ بھروسہ، وہ توکل، وہ قناعت کی دولت، صبر، یہ سب کچھ اسے چھن جاتا ہے. اور جب خوراک ہی اس کی پاکیزہ نہیں رہتی تو پھر اس کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. عبادت کی لذت ختم ہو، دعائیں قبول ہونا ختم ہو جاتی ہے. وہ گویا کہ انسان جو ہے وہ اپنی عبادت اور دعاؤں کی لذت کو ختم کر بیٹھتا ہے. تو یہ کب ہے؟ جب وہ حرام ذریعے کی طرف جاتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مستجاب الدعویٰ بننا چاہتا ہوں، میری ہر دعا قبول ہو. تو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی خوراک کو پاکیزہ بنا رہو. خوراک پاکیزہ، دعاؤں کی قبولیت کا سبب میں کوئی بڑی بڑی عبادات کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا کہ رات کو یہ عبادات لاؤ، دن کو اتنے روزے رکھو، اتنا قرآن پڑھو. بے شک یہ چیزیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوراک پاکیزہ بناؤ، تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ، تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا. اور جن کی خوراک پاکیزہ نہیں ہوتی تو ان کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. تبھی تو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آدمی دور دراز سے سفر کرتا ہے،
دور دراز سے سفر کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، دعائیں رب سے مانگتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کا لباس حرام، اس کی غذا حرام، اس کا کھانا پینا حرام۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جس کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں؟ تو دعاؤں کی قبولیت اپنی خوراک، اپنے لباس، اپنے کھانے پینے، جو آپ کے معتاد پرورش میں ہیں، آپ ان کو حلال لقمے کھلائیں، حرام نہ کھلائیں، کہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کریں کہ یا اللہ تو نے ہمارا کھانے پینے کا معاملہ اس کے ذمے کیا تھا اور اس نے ہمیں حرام کھلایا۔ آج آدمی اپنی اولاد کی محبت میں کئی ایسے کام کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں پھر اس کے جواب دینا بہت مشکل ہو جائیں گے۔ یاد الہی کی ہم بات کر رہے تھے، ذکر اللہ کی بات، تو ذکر اللہ یہ ایسی فضیلت والا عمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے نزدیک ذکر سے زیادہ، اللہ کے نزدیک ذکر سے زیادہ اس کے عذاب سے نجات دینے والا عمل ہو، کوئی ایسا نہیں۔ لوگوں نے عرض کی راہ خدا میں جہاد بھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں، بہترین عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہوں، اور تمہارے لیے اس سے بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے تم ان کی گردنیں مارو اور تمہیں شہید کریں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے، ارشاد فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جانے میں مقابلہ کرتے تھے۔ مقابلہ ہونا چاہیے، نیکیوں میں ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھے نیکی کے معاملے میں، لیکن فخر کرنے کے لیے نہیں، اپنی عبادت کے ذریعے لوگوں پر اپنا روب ڈالنے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے۔ اور جو عبادت کثرت سے کر رہا ہو، مجھے اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں خام کا یہ گمان کریں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، نہیں، لیکن میں اور آپ اپنی عبادات کے حوالے سے اپنے دل سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، اور اگر نیت بہتر کی طرف نہ نظر آ رہی ہو تو عمل کو ترک نہ کریں، نیت کو اچھا کریں، نیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وہ نیت اگر اس میں کچھ کمی ہے اس کو بہتر بنا لیجیے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کرتے رہیں۔ تو صحابہ کا اس قدر سبقت والے معاملات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز پڑھتے ہیں، امیر صحابہ نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں، امیر صحابہ ذکر کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، امیر صحابہ بھی وہی کرتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے پاس مال ہے، وہ مال خرچ کرتے ہیں، جب مال خرچ کرتے ہیں تو ہم تو بڑے ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ تو نیکیوں میں بڑھ گئے۔ مال کی بات کی ہے تو بھی کس لیے کی ہے کہ رب کے حضور، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ اگر مال ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، ہمیں وہ ثواب، وہ درجہ نصیب ہوتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کچھ تسبیحات بتا دیتا ہوں، کچھ اللہ کے ذکر بتاتا ہوں، تم وہ کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اللہ کے ذکر جو بتائے گئے کہ یہ پڑھو تم، تو بڑے خوش وہاں سے کہ آج تو ہمیں یہ پتہ چل گیا۔ یہی معاملہ بات کھلی تو امیر صحابہ تک بھی پہنچ گئی کہ امیر صحابہ نے پوچھ لیا بھی کیا ہوا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادات میں یہ بات شامل تھی کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی اور کوئی صحابہ اگر بالفرض تجارت کے لیے گئے ہیں، کوئی کسی اور کام کے لیے گئے ہیں،
تو وہ آ کر علم کے شوق کے لیے دوسروں سے سوال کرتے تھے. میرے بعد اس مجلس میں کوئی ایسی چیز بتائی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ حدیثوں کا تکرار کرتے تھے. ایسے نہیں آج لاکھوں میں حدیثیں ہمارے پاس پہنچی، یہ بڑی محنتیں صحابہ کی، ان کو یاد کرتے تھے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس علم کے وارث تھے، میراث تھی حضور کی یہ علم، وہ اس کو آگے پہنچانے میں انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دی. تو جب وہ پوچھتے تھے تو صحابہ ان کو بتاتے تھے. تو یہ امیر صحابہ نے جب غریب صحابہ سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اب حدیث تھی، اس کو چھپا تو سکتے نہیں تھے، حضور کے کلمات تھے، ان کو کسی کو چھپا تو سکتے نہیں تھے، بتا دیا. امیر صاحبہ نے کہا اچھا یہ تمہیں بتایا گیا ہے. تو انہوں نے بھی شروع کر دیا تسبیحیں پڑھنے، وہ ذکر کرنا شروع کر دیا. اب یہ دوبارہ پھر گئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ. وہ تو ان کو پتہ چل گیا تو وہ بھی کرنے لگ گئے تسبیحات، وہ بھی اب پڑھنے لگ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اب وہ مالی طور پر جو تم پر نیکیوں پر سبقت ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے. یہاں میں ان امیر افراد سے بھی ناظرین یہ ضرور عرض کروں گا، بعض ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسجد بنا دیں یہی کافی ہوگا. ٹھیک ہے، مسجد بنانا بہت بڑی نیکی، بہت بڑا ثواب کا کام، صدقہ جاریہ، لیکن یہ آپ کا مالی خرچ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے. عبادات کا تعلق جو آپ کے بدن اور آپ کے وجود سے گئے اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں، وہ بھی تو ہمیں ادا کرنے. فرائض تو نو کمپرومائز، سب کو کرنے ہی کرنے، لیکن فرائض سے علاوہ ہٹ کر بھی ذکر، درود، تلاوت کلام پاک، کچھ تسبیحات، یہ سارے معاملات. تو امیر افراد کو یہ اس سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ نیکی کا کام کر دیا اب اس کے بعد بقیہ یہ کر لیں گے. نہیں، ان کا بھی ہدف ہونا چاہیے کہ مجھے قرآن بھی ختم کرنا ہے، مجھے اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی دیر مجھے یہ تسبیحات پڑھنی، یہ اوراد و وظائف پڑھنے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شجرہ کے اوراد جن کے لیے اجازتیں ہیں تو آپ وہ دیکھیے، وہ لیجئے، ان کو آپ پڑھیے. الحمدللہ جو آپ کے مرید ہیں، آپ کے طالبین ہیں، آپ نے ان کے لیے وہ مرتب کیے ہیں. اور ایک معمول بنا کر، ایک معمول بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تجدید دو، تجدید کرو. پوچھا گیا کیسے، یعنی ایمان نیا کیسے ہوگا، تجدید کیسے ہوگی، تازگی کیسے آئے گی؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ کہ رمضان شریف کے حوالے سے فرمایا کہ دو چیزوں کی اس میں کثرت کرو، تم دو چیزوں کی کثرت کرو، اور ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، استغفار کرنا. یہ دو کی تم کثرت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کی. استغفار وہ مبارک عمل ہے کہ جس سے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل اجلا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. جب دل صاف ستھرا ہوتا ہے نیکی کی بات اثر کرتی ہے، اچھائی کی طرف انسان کا آنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں میں لذت مل جاتی ہے، اسے روحانیت مل جاتی ہے. تو اس لیے یہ رمضان شریف کی مبارک ایام میں بھی لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفار بھی کریں، درود پاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک ہدف بنا لیں. اگر ابھی تک ناظرین دیکھیے آج 5 رمضان المبارک، اللہ اکبر، پانچواں روزہ دیکھتے دیکھتے یہ اب شروع ہو چکا ہے. 5 دن کی تراویح ہو چکی. تو اگر ابھی بھی ہم کچھ اگر جاگے نہیں ہیں یا جاگ کے دوبارہ سونے کی تیاری کر رہے ہیں تو مت سوئیے. میری مراد اس جاگنے اور سونے سے وہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اگر ہم قرآن کی طرف نہیں آئے، قرآن شروع نہیں کیا تو ایسا مت کیجیے. ان مبارک دنوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنا ہدف بنا لیں، کم از کم ایک قرآن پاک وہ ہم رمضان شریف میں ختم کریں. روزانہ 2 آیات یا 3 آیات مبارکہ تفسیر صراط الجنان سے ہم مطالعہ کر لیں.
ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی، ایک تسبیح استغفار کی، ذہن نصیب تو ہر نماز کے بعد یہ عمل ہو، 313 بار درود پاک، یہ ہدف بنا لیں، یہ پورا ہو جاتا ہے، آسانی سے ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگ آگے بولتے ہیں روزے میں ٹریفک بھی اتنی جام ہوتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، صبر کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمارے گاڑی کے بالکل شیشے بند کر کے اندر بیٹھ کر چلانے سے ٹریفک کا مسئلہ حل تو نہیں ہونا، درود پڑھیں گے تو ہماری شاید آخرت کی کئی مشکلات حل ہو جائیں گی، ذکر کریں گے تو آخرت کی مشکلات انشاءاللہ حل ہوں گی۔ تو یہ ہم یہ کریں، اور ان کے فوائد دنیا میں بھی ہمیں ملتے ہیں۔ تو میں چاہنے کے ناظرین چند باتیں یہ عرض کی ہیں یاد الہی سے متعلق، اللہ کریم مجھے آپ کو یہ تصور عطا فرمائے، اور ہم ہر وقت یاد الہی میں ایسے رہیں، کاروبار کریں، نوکری کریں، گھر ہوں یا باہر ہوں، یاد الہی میں ہوں۔ اللہ ہمارا سب کا حامی و ناصر۔ کل انشاءاللہ رضیت ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا سلسلہ لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ سلسلہ دیکھیں گے خوشبوئے رمضان، براہ راست مدنی چینل کے اسکرین پر، اور مدنی چینل کے ساتھ رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جاؤ تیری راہ